السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیب زدہ جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہوتا۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت اچھی طرح خیال کر لینا چاہیے کہ وہ اس کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو۔ اگر عیب موجود ہے تو اس کو خریدنا درست نہیں ہوگا، لیکن اگر جانور خرید لیا اور اس کے بعد کوئی عیب پیدا ہو گیا یا پہلے کا عیب تھا لیکن اس کا علم بعد میں ہوا، تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر قربانی واجب ہے تو پھر جانور تبدیل کرنا لازم ہو جائے گا، اور اگر قربانی لازم نہیں تھی، واجب نہیں تھی، نفلی قربانی کر رہا ہے اور اس میں خریدنے کے بعد عیب کا پتہ چلا یا خریدتے وقت عیب نہیں تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، تو وہ نفلی قربانی میں جائز ہے، چل جائے گا۔ خریدتے وقت دانستہ عیب والا نہیں لینا، لیکن اگر خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو گیا ہے یا خریدنے کے بعد پرانے عیب کا علم ہو گیا ہے تو نفلی قربانی میں وہ جائز ہے۔ جن عیوب کی وجہ سے قربانی خراب ہوتی ہے ان میں سے ان کا میں ذکر کرتا ہوں کہ اندھا جانور ہے، دونوں آنکھیں اس کی ختم ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا ہے، ایک آنکھ ختم ہے، اس کا کانا پن واضح ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کی نظر جو ہے وہ تہائی سے زیادہ ختم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نظر کی جانچ کے لیے اس کے سامنے چارہ ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے، اگر وہ چارے کی طرف توجہ کرتا ہے تو معلوم ہوگا کہ اس کی نظر موجود ہے، اگر چارے کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے۔ یا اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کے دیکھا جائے، اگر وہ سر کو جھٹکتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر وہ سر نہیں جھٹکتا ہے تو اس کی نظر خراب ہے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نظر کتنی خراب ہے۔ اگر تہائی سے زیادہ خراب ہونے کا اندازہ ہو تو وہ نہیں چلے گا، اگر تہائی سے کم خراب ہونے کا اندازہ ہے تو جائز ہے۔ اگر کان پیدائشی نہیں ہے کسی جانور کا، دونوں نہیں ہے یا ایک نہیں ہے، تو وہ نہیں لگے گا، اور اگر کان کا کٹا ہوا ہے تو تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تہائی سے کم کان کٹا ہے اور زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو پھر قربانی جائز ہو جائے گی۔ دم اگر بالکل پیدائشی نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، چھوٹی دم ہو تو جائز ہے، لیکن پیدائشی بالکل ہی نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر تہائی دم کٹی ہوئی ہے اور تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اگر تہائی سے کم کٹی ہے تو جائز ہے جبکہ زخم ٹھیک ہو چکا ہوا ہو۔ اگر ایک جانور کے پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے تو ایک پاؤں اگر اس کا خراب ہے، 3 پاؤں زمین صحیح ہیں اور چوتھا پاؤں بھی زمین پہ لگا لیتا ہے، چل لیتا ہے، تو پھر تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ چلنے میں بھی دقت ہے، وہ قربان گاہ تک پہنچنے میں دقت ہے تو وہ نہیں چلے گا۔ اگر 2 پاؤں خراب ہیں تو تب بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایک 4 تھن والا جانور ہے اور اس کے 2 تھن خشک ہو چکے ہیں تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا، البتہ 1 تھن خشک ہوا ہے تو پھر قربانی کے لیے جائز ہے۔ اور اگر 2 تھن والا جانور ہے تو ان میں سے ایک بھی خشک ہو گیا ہے تو پھر وہ قربانی کے قابل نہیں رہا، اور اگر تھن کوئی ایک بھی جو ہے وہ مکمل کٹا ہوا ہے تب بھی قربانی کے قابل نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت سارے گر گئے ہوں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، یا سارے اتنے گھس چکے ہیں کہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کافی سارے گرے ہوئے ہیں لیکن کچھ موجود ہیں، چارہ کھا سکتا ہے، تو پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ جس جانور کا پیدائشی کان نہ ہو، اچھا وہ میں ذکر کر چکا، جس کا سینگ جو ہے پیدائشی نہیں ہے تو وہ تو چل جائے گا، لیکن اگر سینگ ٹوٹا ہے تو جڑ سے اگر اکھڑا ہے تو پھر وہ نہیں چلے گا۔ اگر کچھ حصہ اس کا ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، اگر اس کا صرف اوپر سے خول اترا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ جانور دیوانہ ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، تو اگر تو وہ چارہ خود کھا لیتا ہے، اس کو زبردستی وغیرہ نہیں کھلانا پڑتا ہے، چارہ خود کھا لیتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس سے زیادہ اس کا دیوانہ پن ہے کہ وہ چارہ بھی خود نہیں کھاتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ خارش زدہ جانور اگر مریل ہو تو وہ جائز نہیں ہے، اگر وہ فربا ہے، موٹا ہے، تو پھر خارش کے باوجود بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ جس کی زبان تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یا تہائی سے کم کٹی ہے لیکن وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے
تو تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا بیمار کہ جس کی بیماری بالکل ظاہر ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ناک کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گردہ ختم ہو چکا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جس کا پاؤں مکمل کٹا ہوا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور جلالہ ہے، جلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی خوراک ساری کی ساری صرف غلاظت اور گندگی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اگر مخنث ہے، اس کے نر اور مادہ کے دونوں عضو موجود ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کے وقت خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب موجود نہ ہو کہ جس سے اس کی قربانی خراب ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔